اور ایسے ہی آزادی یہ فطرت میں اللہ نے رکھی ہے، اور غلامی فطرتاً انسان کے لیے قابل نفرت چیز ہونی چاہیے۔ اور مخلوق کی نسبت سے انسانوں کا غلام بننا اور انسانوں کا حاکم بننا دونوں قابل نفرت۔ انسانوں کا حاکم بنے، اس سے بڑی ذلت کی بات کیا ہے کہ وہ اپنے وجود اور اس کی آزادی کو خود قید میں ڈالتا ہے۔ انتظامات ایک الگ چیز ہیں، مگر انسان خود انسانوں کا حاکم بن جائے یہ خود قید ہے۔ بہت آسانی سے اس بات کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کی ساری زندگی انسانوں کی غلامی میں گزرتی ہے، اگرچہ پوری دنیا بیک وقت اس کی بادشاہت اور اس کی غلامی میں آ جائے۔ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک حاکم ہونے کے باوجود غلامی میں زندگی بسر کرتا ہے۔ کیا پہنوں، لوگوں کے تاثرات کیا ہوں گے، کیا کھاؤں، کب لوگوں کو اپنا جلوہ اور دیدار کراؤں، کس انداز سے بولوں، کون سا حکم آج جاری کروں، لوگوں سے ملنے کا کوئی وقت دوں نہ دوں، اور حتیٰ کہ کوئی چیز خریدنی ہو تو مارکیٹ میں نہ جا سکے، اس سے بڑھ کے غلامی کیا ہے؟ یہ غلامی تو ہے کہ لوگوں کو اپنا غلام اور نوکر بنا کر پھر ان کی رضامندی اور دلجوئی کی چیزیں اختیار کرنا، یہ در حقیقت غلامی ہی تو ہے۔ اس لیے آزادی وہ مخلوق کا حاکم بننے سے ہو یا مخلوق کا محکوم بننے سے ہو، دونوں طرح غلامی۔ اونٹ، اس کی ٹانگیں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ پہاڑ پر چڑھنا آسان ہے یا اترنا؟ اس نے کہا ہر دو لعنت، نہ پہاڑ پہ چڑھنا آسان میرے لیے نہ اترنا۔ تو انسان اپنی فطری آزادی کو اس وقت کھو دیتا ہے جب وہ اپنی زندگی کے زاویے مخلوق کے اعتبار سے طے کرتا ہے اور پابند ہو جاتا ہے۔ اس لیے آزادی یہ انسانوں کی فطرت میں شامل ہے کہ انسان آزاد رہیں۔
اور اطاعت بہر صورت جبر ہے. اطاعت کسی کی بھی ہو جبر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ خدا کے پسندیدہ بندے بن جاؤ تو آپ یہ لوگوں سے کہیے کہ پھر میری چال چلو. تو جب تم میری چال چلو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اطاعت محبت کی قید میں آئے تو آزادی ہے، اور اطاعت بغیر محبت کے جبر ہے، چاہے وہ اللہ ہی کی اطاعت کیوں نہ. اطاعت بغیر محبت کے جبر ہے، اور جبر سے نفرت پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ اطاعت اللہ کی کیوں نہ. اور اطاعت محبت کے تابع بنے تو وہ آزادی ہے، چاہے وہ اطاعت معاذ اللہ شیطان ہی کیوں نہ. اس لیے کہ انسان حریت پسند ہے. جب تک انسان کے وجود اور اس کی روح میں حقیقی محبت نہ آئے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. کیونکہ وہ محبت ایک ہی چیز سے نفرت کا تقاضا کرتی ہے، اور وہ نفرت یا حقارت دنیا کی ہے. جس شخص کے پاؤں دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، وہ پہلی اڑان بھی نہیں بھر سکتا. پکا کافر ہونے کے لیے بھی اور خدا کا منکر ہونے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ دنیا کی محبت سے نکلے اور دنیا کی محبت کو حقارت میں تبدیل کرے. پرندہ جو پہلی پرواز اڑتا ہے، اس پہلی پرواز کے لیے جو ہمت درکار ہے، یہ پہلی پرواز بھی اسی وقت ہوتی ہے جب دنیا کی حقارت سے مزین ہوتا ہے اور دنیا کی حقارت کو اپنا حال بناتا ہے. دنیا کیا ہے؟ مولانا روم نے مثنوی میں کہا کہ نیست چیز دنیا از خدا غافل بودن. دنیا نام ہے اللہ سے غافل ہونے کا. نہ کماشو نہ کراؤ فرزند و زن. بیوی بچے، پیسے کا کمانا، کپڑے اور اس طرح کی چیزیں یہ دنیا نہیں ہے. اس لیے
اگر دنیا کی محبت میں کمی نہیں ہوتی اور دنیا کی حقارت سے آغاز نہیں ہوتا تو وہ اسی گندگی میں بار بار پہلو بدل رہا ہے، وہ اس ماحول اور معاشرے سے اوپر اٹھ کے پرواز نہیں کر رہا۔ چنانچہ خود اللہ کی اطاعت جسے وہ بندگی سے تعبیر کرتا ہے، اگر اس حقارت کے بغیر ہے تو وہ جبر ہے، اور وہ جبر آج یا کل ٹوٹ کے رہے گا۔ پہلی صدی ہجری بمشکل تمام ہوئی اور اسلام میں ایک چیز پیدا ہوئی، اور وہ غلغلہ تھا اطاعت کا، اور ایک مستقل مکتبہ فکر پیدا ہوا جس میں اللہ تعالی کی حیثیت ایک مشین کی تھی اور انسان اس کا روبوٹ تھا۔ نماز پڑھو، اتنے فرض ہیں، اتنی سنتیں، روزہ رکھو، بالکل قانونی حیثیت ہے اس کی کہ جیسے حکم آ رہا ہے اور یہ پیروی کر رہا ہے۔ اور یہ اطاعت یہ آہستہ آہستہ اللہ کے بندوں کے درمیان حجاب بن رہا تھا۔ یہ اطاعت فائدہ دے رہی تھی اس حاکمانہ نظام کو جو بنو امیہ مسلط کر کے گئے تھے۔ انسان کا مزاج یہ بن رہا تھا کہ حکم ہے، پیروی کرنی ہے، دل مانے نہ مانے 5 وقت مسجد میں جانا ہے۔ روزے آ گئے ہیں، رمضان میں تنہائی میں جو مرضی کرے، لوگوں کے سامنے روزہ داروں کی طرح رہنا ہے۔ یہ سارا نظام پہلی صدی ہجری کے آخر تک آہستہ آہستہ بن گیا تھا، اور عوام میں یہ نظام رچ بس گیا تھا یا اس رچنے بسنے کے قریب تھا کہ اللہ تعالی آمر ہے، حکم دینے والا ہے، اور مخلوق اس کی محکوم ہے، اور مخلوق کو خالق کی اطاعت کرنی ہے اور جبر کے ذریعے کرانی بھی ہے۔ اور اس سے جو آہستہ آہستہ نفرت کی فضا بن رہی تھی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس اطاعت میں کسی صورت اپنائیت نہیں تھی، محبت نہیں تھی، تعلق نہیں تھا۔ انسان کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو وہ اپنائیت چاہتا ہے، قبولیت چاہتا ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اطاعت، بندگی اختیار کرے اور اس کا رسپانس آئے،
اور کوئی اس کو اپریشیٹ کرے، کوئی اس کے رات کے جاگنے کو اور دن میں بھوکا پیاسا رہنے کو اور ان ساری چیزوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھے۔ اور جتنے بھی مذاہب، جتنے بھی ادیان محض قانون کی بنیاد پر چلتے رہے، وہ سب کے سب تباہ اور برباد ہوئے۔ اور وہ تباہی اتنی شدید تھی، وہ زوال اتنا شدید تھا کہ قانونی زبان اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ سکی۔ سلطنت عثمانیہ جو تباہ ہوئی اور بڑے بڑے نظام جو اکھڑے، اور اس سے وسیع تر بلند تر پیمانے پہ سوچیں تو یہ جو عیسائیت بالکل چرچ کو انہوں نے اکھیڑ پھینکا اور بالکل ہٹا دیا، اس کی بنیادی وجوہ میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ وہاں خدا کی بندگی اور خدا کی اطاعت وہ صرف اور صرف قانونی رہ گئی تھی، اس میں محبت کا کوئی عنصر شامل نہیں تھا۔ بس دو چار کی طرح اللہ کی جو اطاعت اور بندگی ہے سو ہے، اور اس میں اپنائیت اور یہ چیزیں اس کا وجود نہیں رہا تھا۔ اس لیے اطاعت اور خوف، یہ دو چیزیں مذہب کا مرکز بن گئی تھیں، اور جس معاشرے، جس گھر، جس قوم اور ملک میں اطاعت اور خوف یہ دو چیزیں بنیاد بن جائیں، اس ادارے، فرد اور قوم کی تباہی کی ذمہ داری لی جا سکتی ہے۔ کوئی کسی اور خواب و خیال کی دنیا میں بستا ہوگا جو یہ کہے کہ یہ فرد یا قوم یا معاشرہ ترقی کرے۔ اطاعت اگر محبت کے تابع نہیں ہے تو وہ جبر ہے، وہ اطاعت خواہ اللہ ہی کی کیوں نہ ہو۔ اس لیے جبر کے یہ نظام قائم نہیں رہتے، جبر کے یہ نظام چلتے نہیں۔ کتنا حقیقت پہ مبنی حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ نے شعر کہا ہے، الہی سرزمین درد دل کا حال کیا ہوتا، الہی سرزمین درد دل کا حال کیا ہوتا، گر ہماری آنکھ چشم تر سے بھی نہ برساتی۔ اس لیے جب مذہب خوف اور اطاعت کا مرکز بن جائے کہ یا اس سے خوف ہو کہ گرفت ہوگی، مارے جاؤ گے، فتویٰ لگے گا، تمہاری شہادت مردود ہو جائے گی اور تم اتنے اور اتنے برس جہنم میں جلو گے۔ اور جب مذہب کا مرکز جبر ہو جائے تو نہ ایسے مذاہب قائم رہتے ہیں، نہ ایسی اقوام، نہ افراد، اور عیسائیت ہمارے قریب ترین کی مثال ہے۔ یہ جو کانفیس کرنے کا دروازہ کھلا تھا عیسائیت میں، تو یہ ان لوگوں کے جو دانشور تھے انہوں نے کھولا تھا، کیونکہ وہ قانون کے جبر سے تنگ آ گئے تھے۔ ہر بات پہ فتویٰ، ہر بات پہ جکڑ، ہر بات پہ جہنم کی وعید، اور ہر بات پہ گرا اور رچ سے ناپنا،
یہ قانونی موشگافیاں یہ نفرت کو جنم دیتی ہیں، اور دوسری بات جو اس سے پیدا ہوتی ہے وہ خردگیری ہے۔ خردگیری کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی مائکرو لیول پہ دیکھنا۔ خردگیری کا مطلب یہ ہے کہ ذرہ برابر ہٹا نہیں اور کوڑے اور جیل میں آیا نہیں۔ یہ جو خردگیری کا مرض ہے وہ اسی سے پیدا ہوتا ہے، اور ایک آدمی کا کبر ترقی پاتا ہے کہ میں حاکم ہوں، میرا کہا اللہ کا کہا ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں میں اتھارٹی ہوں اللہ کی اس زمین پہ، میری نافرمانی اللہ کی نافرمانی۔ اور یہ در حقیقت رسالت کا منصب ہے، مفتی اور مجتہد کا منصب نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت اچھی طرح اس بات سے واقف تھے، اس لیے کبھی بھی نہیں کہتے تھے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے، نہ۔ اتنی لچک تھی کہ کسی نے معقول طریقے پہ اس دلیل سے اختلاف کیا تو اس کی مان لی، اپنی چھوڑ دی۔ ہزاروں واقعات۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیک وقت 4 حیثیتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت نہ ہوتی تو اسلام کا پورا نظام ایک خاندان کا، ہاشمیوں کا بن جاتا۔ کھل کے بات ہے، خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلی جاتی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے وارث ہو جاتے، حسن، اور حسن کے بیٹے، اور حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ یہ سارا دین قرار پاتا کہ ایک ہستی نے اپنی اور اپنی اولادوں کے لیے یہ کام کیا ہے۔ کون اس کے قریب آتا اور کون قبول کرتا؟ اتباع سنت اور کتاب و سنت کی بجائے ہاشمیت رہتی کہ بنو ہاشم ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جانتے تھے اس بات کو۔ اتنی بڑی ہستی ہے کہ وہ 4 حیثیتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث تھے۔ پھر کبھی موقع ملا تو ان 4 کو واضح کریں گے، لیکن اتنی معقولیت ہے خلافت میں کہ ان کے سیکرٹری نے لکھا کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سمجھایا ہے ان کے دل میں۔ تو انہوں نے اجمالاً بتا دیا تھا کہ یہ لکھ دو میری طرف سے۔ جب عبارت سنی کہ سیکرٹری کیا لکھ کے لایا تو ان کا کاٹو اس جملے کو، یہ کہو کہ ابو بکر نے یہ کہا ہے سیدھے سادے لفظوں میں۔ وہ آخری ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جو کہہ سکتی تھی کہ اللہ نے انہیں یہ کہا ہے، میں نہیں۔ بڑا فرق۔ مفتی اور مجتہد کہے کہ جو میں کہتا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے، نقل کرنے کی حیثیت سے، اور اس کے بعد معقول دلائل تو کوئی مانے،
وہ علل اطلاق کہے کیونکہ میں کہتا ہوں لہٰذا یہ چیز ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ منصب رسالت میں شرک کرتا ہے۔ یہ بات ایک موقع پہ حضرت سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے درمیان پیش آئی تھی۔ سید صاحب رحمۃ اللہ نے سمجھایا تھا کہ ایسے نہیں ہے، اسماعیل میرے متعلق یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ منصب رسالت ہے، میرا منصب نہیں ہے۔ ایک اور مثال سے شاید یہ بات واضح ہو، جیسے طلحہ ابن عبید اللہ آئے، حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت فلاں زمین مدینہ منورہ میں ہے، مجھے دے دیں۔ حاکم وقت امیر المومنین دے سکتے تھے، ہر اعتبار سے ٹھیک تھا۔ انہوں نے دی وہ زمین اور کہا اس پہ عمر سے دستخط کروا لینا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب اس حکم نامے کو پڑھا تو ان کا میں تو دستخط نہیں کروں گا، طلحہ لے جائیے۔ طلحہ ابن عبید اللہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کوئی معمولی آدمی نہیں، ان کے مناقب، ان کے فضائل بہت بڑے آدمی۔ انہوں نے اصرار کیا کہ حضرت آپ اس پہ دستخط کریں۔ انہوں نے کہا دیکھو طلحہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، مجھ سے نہ کرو، نہ کہو، حضرت کا فیصلہ ہے، تم جانو وہ جان۔ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کریں، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھانے کے بعد اس کو پھاڑ کے پھینک دیا۔ انہوں نے کہا یہ ہیں دستخط۔ اب وہ اٹھائے کاغذ، انہوں نے لے گئے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، طلحہ رضی اللہ عنہ بھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ